اردوان نے امت مسلمہ کے عظیم لیڈر ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ترکی نے سعودی عرب کے دشمنوں پر اپنا قہر نازل کر دیا۔ اردوان اور عمران خان سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ محمد بن سلمان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اردوان نے محمد بن سلمان کا ہر حال میں ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب اور ترکی ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ عمران خان اور شاہ سلمان کی امت مسلمہ کو ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کی کوشش کامیاب ہونے لگی۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیوں ترکی اپنے ٹینکس اور میزائل سعودی عرب میں بھیج رہا ہے اور کیسے اردوان نے محمد بن سلمان کو بڑی مشکل سے بچا لیا۔ اردوغان نے ایک بار پھر امت مسلمہ کا عظیم لیڈر ہونے کا حق ادا کر کے خود کو مسلمانوں کی قیادت کا حقدار ثابت کر دیا۔ سعودی عرب میں جاری تباہی کو روکنے اور محمد بن سلمان کو مشکل وقت سے بچانے کے لیے ترکی میدان میں آ گیا۔ سعودی عرب اور ترکی نے دوستی کے نئے دور کا آغاز کر دیا۔ محمد بن سلمان کی مشکل ٹلنے لگی۔ عمران خان اور اردوان نے سعودی عرب کو بڑی آفر کر دی۔ سعودی عرب دوبارہ ترکی کے قربت کا خواہاں۔ سعودی عرب کی پشت پناہی کرنے والے امریکی صدر رخصت ہو چکے ہیں۔ ریاض حکومت کو بھی اس کا ادراک ہے اور اس نے سیاسی قیدیوں کی رہائی اور علاقائی طاقتوں کے ساتھ دوبارہ دوستانہ تعلقات استوار کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران کہا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاض حکومت فری پاس دے رکھا ہے لیکن وہ سعودی عرب کو جواب دہ بنائیں گے۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن سعودی حکومت کے ساتھ عملی طور پر درمیانہ رویہ ہی اختیار کریں گے کیونکہ حالات جیسے بھی ہوں بہرحال سعودی عرب خطے میں امریکہ کا بڑا اتحادی ملک ہے۔ دوستو، جو بائیڈن سب سے پہلے ریاض حکومت کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے حال ہی میں انسانی حقوق کی اس خاتون کارکن کو بھی رہا کر دیا جس نے اس سلطنت میں خواتین کے ڈرائیونگ کرنے کے حق میں مہم چلائی تھی۔ بائیڈن انتظامیہ سعودی عرب کے علاقائی حریف ملک ایران کے ساتھ عالمی جوہری معاہدے کی بحالی چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ تہران حکومت کے خلاف اتنا سخت رویہ نہیں اپنائے گی جتنا سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنایا تھا۔ اس کے مقابلے میں سعودی عرب نے بھی اپنی علاقائی پوزیشن کو مستحکم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے قطر کے ساتھ 3 سالہ شدید تنازع کا خاتمہ بھی اسی تناظر میں کیا گیا۔ اس پیش رفت میں ٹرمپ حکومت کا بھی ہاتھ تھا جبکہ اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے کہ ایران کے خلاف خلیجی ممالک کا اتحاد مزید مضبوط ہو۔ دوستو، اسی تناظر میں سعودی عرب نیٹو کے رکن ملک ترکی کے ساتھ بھی اپنے تعلقات میں بہتری لانے کا خواہشمند ہے۔ سن 2018 میں ترکی میں سعودی صحافی جمال خشوگی کے ہولناک قتل کے بعد دونوں ملکوں کے مابین کشیدگی پیدا ہو گئی تھی اور سعودی عرب میں ترک اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کی عوامی مہم بھی چلائی گئی تھی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ایک قریبی ذریعے کا نیوز ایجنسی AFP سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، سعودی لیڈرشپ درجہ حرارت میں کمی لانے کے لیے ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ رابطے قائم کرنے کی کوشش میں ہے اور یہ یقین دہانی کرانا چاہتی ہے کہ محبت ختم نہیں ہوئی۔ ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کے نئے امریکی منصوبے اور اقدار کے لحاظ سے امریکی سعودی تعلقات کا تنقیدی جائزہ لینے کی پالیسی کا مقابلہ کرنے کے لیے سعودی عرب خطے میں تنازعات کے حل کے لیے اپنے آپ کو شراکت دار کے طور پر پیش کرنے کا خواہشمند ہے۔ قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی، ترکی کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی خواہش اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مقصد یہی ہے۔ ان پالیسیز کی وجہ سے ریاض حکومت کو بیرون ملک تنقید کا سامنا رہا ہے۔ کرسچین تیوان کا کہنا تھا کہ یہ تمام اقدامات سعودی مفاد میں ہیں اور یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اب ریاض حکومت لچکدار رویہ اختیار کر رہی ہے۔ دوستو، ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی وجہ نہیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات بہتر نہ کیے جائیں۔ عرب نیوز کے مطابق ترکی کی سرکاری نیوز ایجنسی اناطولیہ نے وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کوئی وجہ نہیں کہ ترکی سعودی عرب سے تعلقات بحال نہ کرے۔ اگر وہ مثبت قدم اٹھائیں گے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ یہی معاملہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی ہوگا۔ مولود چاوش اوغلو نے مزید کہا کہ ترکی اور مصر کے درمیان 2013 کے بعد پہلا سفارتی رابطہ ہوا ہے۔ دونوں علاقائی طاقتوں کے درمیان لیبیا کی جنگ میں حریفوں کی حمایت سمیت متعدد امور پر تعلقات تلخی کا شکار ہوئے۔ یہ تعلقات اس وقت مزید خراب ہو گئے جب فوجی بغاوت کے بعد موجودہ صدر اور اس وقت کے فوجی سربراہ عبد الفتاح السیسی نے انقرہ کے حمایت یافتہ اسلام پسند رہنما محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ رواں مہینے کے آغاز میں انقرہ قاہرہ کے ساتھ مشرقی بحیرہ روم کے لیے ایک نئے میری ٹائم معاہدے پر بات چیت کے لیے تیار تھا۔
انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات معمول پر آ رہے ہیں، تاہم یہ آہستگی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ترک صدارتی دفتر کے ترجمان ابراہیم قالین نے رواں مہینے کہا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ مصر اور خلیجی ریاستوں کے ساتھ تعلقات نئے سرے سے شروع۔ دوستو، سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان 2 سال بعد رابطہ ہوا ہے، جس میں تعلقات میں بہتری لانے پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ اکتوبر 2018 میں استنبول کے سعودی سفارت خانے میں صحافی جمال خشوگی کے قتل کے بعد سے دونوں ممالک میں تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے، اگرچہ یہ رابطہ G20 سربراہ اجلاس کے حوالے سے ہوا جو سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقد ہوا۔ G20 اجلاس سے اردوان اور شاہ سلمان نے بھی خطاب کیا۔ دونوں ممالک کے سربراہوں کے درمیان گفتگو میں جس بات پر زور دیا گیا وہ یہ ہے کہ بات چیت کے دروازے کھلے رکھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ شاہ سلمان کے ایک ٹویٹ میں کہا گیا کہ سعودی عرب نے عالمی وبا سے نمٹنے میں اپنی اہلیت اور صلاحیت ثابت کر دی ہے۔ ترک صدر نے بھی وبا کے منفی اثرات زائل کرنے کے ساتھ نیا عزم دکھانے پر زور دیا ہے۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اس پوری خبر میں جو بات سب سے زیادہ اہم ہے وہ ترک سعودی رابطہ ہے۔ یقیناً اس رابطے میں سعودی عرب کی مجبوریوں اور ترکی کی ضرورتوں کا دخل بھی ہوگا، لیکن عالم اسلام کے درپیش چیلنجز کے تناظر میں امت مسلمہ کے ان 2 اہم ممالک کو تعلقات بہتر بلکہ مستحکم رکھنے چاہیے۔ آپس کے اختلافات کو امت کا اختلاف نہیں بننے دینا چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ دونوں سربراہان کے اختلافات دور کرنے اور رابطے رکھنے کے عزم کی راہ میں کون کون سی سازشیں رکاوٹ بنتی ہیں اور کہاں کہاں سے حملے ہوتے ہیں۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پر خاشقجی قتل کیس کے حوالے سے دباؤ ڈالتے ہیں۔ اب یہ دباؤ زیادہ آئے گا۔ ان حالات میں شاہ سلمان اور اردوان کو جذبات کی بجائے حکمت سے کام لینا ہوگا۔ بین الاقوامی برادری تو ویسے بھی اس قسم کے کیسز کی تلاش میں رہتی ہے تاکہ مسلم ممالک میں اختلافات پیدا کیا جا سکے۔ اگر سعودی عرب اور ترکی اس دباؤ اور سازش سے بعافیت نکل جاتے ہیں تو امت مسلمہ کو مغرب کے حملوں کے مقابلے میں مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ امت مسلمہ کو مضبوط بنانے کی بات اب تو کتابوں اور تاریخ کے اوراق میں ملتی ہے اور مسلم حکمران بھی اتحاد امت کی برکتوں سے ناواقف ہیں۔ عام طور پر ان کی سوچ کا دائرہ اپنے اقتدار سے آگے تک نہیں ہوتا اور بہت سے حکمران کسی بڑی طاقت کے مرہون منت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیشہ ان کے سامنے مفاہمت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اسے مفاہمت نہیں، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار کہنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی جب یہ بات کہی گئی ہے کہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے رابطے جاری رہیں گے تو جاری رہنے چاہیے۔ عالمی وبا کے منفی اثرات کا مقابلہ بھی دونوں ہی ممالک کے مفاد میں ہے۔ دونوں کو سیاحت سے بڑا منافع ہوتا ہے، اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔